बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट मोटर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में इस्लामियात लेक्चर 18/11/2021 को मॉर्निंग टाइम में जो पेपर हुआ था फीमेल के लिए खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, उसी पेपर का पार्ट 1 अपलोड कर लेते हैं। उस दिन इवनिंग में भी एक पेपर हो चुका था, उस पेपर को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये पेपर चूंकि लेट मिला है इसलिए इसको लेट अपलोड कर लेते हैं। पेपर कंप्लीट पेपर है मेरे पास, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे कि थोड़े से अनरीडेबल है, सही तरह पढ़ा नहीं जाता। मैं ट्राई करता हूं कि उसको सही तरह पढ़ लूं, लेकिन अगर कहीं पर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए पेश की माजरत चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। देखिए, दिस इज द पेपर। टॉप पे लिखा हुआ फीमेल लेक्चरर इन इस्लामियात BPS 17 और क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली शुरू करते हैं ताकि ज्यादा टाइम न लगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि कुरान मजीद के गैर मानूस अल्फाज को क्या कहा जाता है। मानूस और गैर मानूस। मानूस वो जो जानी पहचानी हो, गैर मानूस जो जानी पहचानी न हो, जिसकी वजाहत तलब हो, जिसके मानी दरकार हो। ठीक है, लेकिन इस तरह के अल्फाज कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कुरान मजीद के तमाम अल्फाज से मुसलमानों के लिए ये मानूस है, जाने पहचाने हैं। तो यहाँ पर गैर मानूस अल्फाज को गरीबुल कुरान कहते हैं या गराइब कुरान, गरीबुल कुरान या गरीबुल कुरान कहते हैं। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि वो कलाम जो वही मफहूम अदा करे जिसके लिए वो बनाया गया है, क्या कहलाता है? उसको मुहक्कम कहते हैं। ऑप्शन सी है। वो कलम जो वही मफहूम अदा करे जिसके लिए वो बनाया गया है, क्या कहलाता है? मुहक्कम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सहाबा किराम के कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, सबसे छोटी सूरतें क्या कहलाती थी? सहाबा किराम के जमाने में सूरतों के बारे में ऐसा है कि उसके लिए 4 किस्म की उनको तकसीम किया था, 4 किस्म की सूरतों में। सबसे पहले तो लंबी सूरतें जो 7 हैं टोटल, सबा तवाल उसको कहते हैं, 7 सूरतें हैं। और वो उसमें लंबी सूरतें जिस तरह उसमें सूरह बकरा, सूरह इमरान, सूरह निसा वगैरह शामिल थे। और दूसरी किस्म की वो सूरतें जिनकी आयात की तादाद 100 से ज्यादा हो, 100 या 100 से ज्यादा, तो उसको मईन कहते थे। और तीसरी किस्म वो किस्म जिसकी तादाद 100 से कम थी तो मसानी कहते थे। और चौथी किस्म को मुपस्सल कहते थे। लेकिन यहां पर कसारी मुपस्सल, ऑप्शन डी को जरा देखें। ये कसारी मुपस्सल पारा नंबर 30 में लम यकुनिल लजीना, उससे लेकर आखिर तक जितनी सूरतें हैं और वो छोटी सूरतें हैं, सबसे छोटी सूरतें वहां पर है, तो उसको कसारी मुपस्सल कहते हैं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। सूरह आराफ और सूरह इनाम किस किस्म के वजन की मिसालें हैं? ये लिखे कोई नहीं, मुतवस्सत, कसीर, तवील। तो ये तवील में शामिल है। सबा तवाल जो अभी मैंने आपको बता दिया कि साहब किराम के दौर में 4 किस्म सूरतों पर तकसीम किया गया था, जिसमें था एक था सबा तवाल, जिसमें 7 लंबी सूरतें थी। और वो 7 लंबी सूरतें, उसमें सूरह बकरा सबसे लंबी सूरत, सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है कुरान मजीद की, जिसकी 286 आयतें हैं। दूसरे नंबर पर सूरह आले इमरान है, जिसकी 200 सूरतें हैं। सूरह निसा 174 है, 76। और इसके बाद सूरह माइदा 120, सूरह अनाम 165 है, आराफ जो है 206 है, और सूरह तौबा 129 है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए सूरह आराफ और सूरह इनाम दोनों इसमें शामिल आ गए। तो ये 7 सूरतें ऐसे हैं जिसको सबा तवाल कहते हैं, तो ये तवील सूरतों के ज़िम्मे में आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, हुरूफ मुक़त्तिआत कितनी सूरतों के आगाज में आए हैं? हुरूफ मुक़त्तिआत टोटल 29 सूरतों में आए हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो टोटल 30 है। एक सूरह में 2 दफा है, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि रिपीट हो चुके हैं
اگر ان ریپیٹڈ مقطعات کو اگر ہٹا دیا جائے تو ٹوٹل مقطعات کی تعداد جو ہے وہ 14 بنتے ہیں. آئندہ کے لیے ان کو یاد رکھیں. ونس اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے آغاز میں کل 30 حروف مقطعات آئے ہیں، جن میں سے کچھ حروف مقطعات بار بار آئے ہیں. اگر ان کی تکرار کو نکال دیا جائے تو کل 14 مقطعات بنتے ہیں. یاد رکھیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ کتنے صورتوں کے آئے تو یہ 29 ہیں. آپشن بی یہاں پر کریکٹ آپشن ہے. اگر کوشچن ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹل کتنے مقطعات ہیں تو پھر 14 بنتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. کوشچن نمبر 6 کہتے ہیں 6 نمبر کوشچن کہ ذاتی اجتہاد اور قیاس سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو کیا کہا جاتا ہے. تو یہ تفسیر لکھنا یہ کبھی بھی ذاتی اجتہاد اور قیاس سے نہیں لکھنا چاہیے. یہ مجتہدین کا کام ہے. لیکن اگر ایسے لکھا جائے تو اس کو تفصیل بالرائے کہتے ہیں. آپشن سی. جو تفاسیر ذاتی اجتہاد اور قیاس سے لکھی جائیں تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. 7 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام تک طبقہ مفسرین کیا کہلاتا ہے. تو وہ طبقہ اولا کہلاتے ہیں. طبقہ اولا. تابعین جو ہے طبقہ ثانیہ کہلاتے ہیں. ثانیہ. اور طبع تابعین جو ہے وہ طبقہ ثالثہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں یاد رکھیں. کوشچن نمبر 7 میں آپشن اے کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 8 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ عہد صدیقی یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدوین قرآن کا کون سا دور ہے. تدوین قرآن کے ٹوٹل 3 ادوار ہیں. تدوین قرآن کے ٹوٹل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور میں تھا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو عہد صدیقی جو تھا یہ دوسرا دور ہے. عہد صدیقی دوسرا دور. آپشن بی ہے. کوشچن نمبر 9 دیکھیں. 9 نمبر کوشچن کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں. کوشچن نمبر 9 شرعی احکام سے متعلق تفصیلی جزیات اور فروغ کے لیے کون سا علم ضروری ہے. اس کے لیے فقہ، علمی فقہ ضروری ہے. علمی فقہ آپشن اے میں ہے. 10 نمبر کوشچن کے سورہ بقرہ میں کس قوم کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے. قوم بنی اسرائیل. مختصر نہیں بلکہ کافی تفصیل سے ہیں سورہ بقرہ میں. بنی اسرائیل. آپشن سی دا کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح دیکھیے آگے کوشچن نمبر 11 میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ والا سورہ مائدہ میں کس قوم کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یس. سورہ مائدہ میں کس قوم کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ مائدہ میں جو دی گئی ہیں وہ دیکھیے کہاں پر ہے. آپشن ڈی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کو جو انعامات دی گئے ان کا ذکر ہے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. 12 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں تاریخ اسلام کے کس مشہور واقعہ کا ذکر ہے. یہاں پر دیکھیں ہجرت یافشہ، ہجرت، جنگ بدر، اہم ذکر اس میں جو ہے نا وہ جنگ تبوک کا ہے. جنگ تبوک کا. لیکن سورہ توبہ میں ہجرت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. ہجرت کا واقعہ جہاں پر جو الفاظ آتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، وہ سورہ توبہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں. آپشن سی کریکٹ ہے. 13 نمبر کوشچن دیکھیے. کوشچن نمبر 13 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف مبعوث ہے. حضرت لوط علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے.
13 نمبر کوشچن اس طرح ہے، حضرت لوط علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، آپشن بی ہے۔ 14 نمبر کوشچن جو ہے یہ بنی اسرائیل سے کس پیغمبر کی اولاد مراد ہے؟ بنی اسرائیل سے کس پیغمبر کی اولاد مراد ہے؟ اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ بنی اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو کریکٹ آپشن بھی آپشن سی یعقوب علیہ السلام ہے۔ کوشچن نمبر 15 کو ذرا دیکھتے ہیں، 15 نمبر کوشچن کو۔ کوشچن نمبر 15 یہ والا، سورہ بنی اسرائیل سے کون سے پارے کا آغاز ہوتا؟ یہ تو میرے خیال میں انتہائی ایزی ہے، آپشن بی 15 نمبر پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کوشچن نمبر 16، سورہ مجادلہ میں کون سے آداب بیان ہوئے ہیں؟ آداب، یس، سورہ مجادلہ میں کون سے آداب بیان؟ مجادلہ کے معنی ہے لڑنے والی عورت، آئی تھنک اس میں زہار، اس میں بہت سے بیان ہوئے، لیکن اس میں مجلس کے آداب بیان ہوئے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں منافقین وہ کرتے تھے نا، آپس میں خاموشی سے گسگزاں کرتے تھے، تو اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مجلس کے آداب، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ 17 نمبر کوشچن کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد، یہ تو انتہائی کوشچن ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اسلام کی پہلی مسجد، جب بات اسلام کیا جائے تو مسجد قباء ہے، اور جب ایسی بات آ جائے کہ سطح زمین پر پہلی مسجد تو پھر مسجد حرام بیت اللہ شریف ہے۔ 18 نمبر کوشچن کچھ اس طرح ہے کہ 5ویں ہجری میں کتنے سریے پیش آئے تھے؟ 5ویں ہجری میں ایک ہی سریہ پیش آیا تھا، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 19، 7ویں ہجری میں کتنے غزوات پیش آئے تھے؟ یہ کوشچن کو تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، تھوڑا سا میرے خیال کے مطابق 2 ہیں، ایک تو خیبر کا ہے اور دوسرا ایک عجیب ایک نام تھا، 2 ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹرائی کرے اس کو کریکٹ کرے، کومنٹس میں لازمی لکھے اس کا آنسر، مجھے کسی کو اگر 100% پتا ہے تب لکھنا، خیال کی بات نہیں۔ کوشچن نمبر 20 کو ذرا دیکھتے ہیں، 20 نمبر کوشچن کو۔ 20 نمبر کوشچن کچھ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو لات نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا؟ لات منات جو 2 بڑے بت تھے، لات کو توڑنے کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجے تھے، تو یہاں پر چونکہ ریڈیبل نہیں ہے، آپشن سی اس میں ایسا ہے کہ دونوں کو، تو اس میں آپشن سی کریکٹ ہے۔ تو اس کوشچن کا آنسر بھی آپ دوستوں سے درکار ہے کہ اس کو ذرا کلیئرلی کمنٹس میں لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں۔ اس طرح کوشچن نمبر 21 کچھ اس طرح کی حجت الوداع کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، کن اور ناموں سے؟ تو حجت الوداع کو اور بہت سارے ناموں سے تو نہیں، لیکن کچھ ناموں سے اس کو مزید پکارے جاتے ہیں، اس کو حجت الاسلام اور حجت ابلاغ کچھ اس طرح ہے۔ تو یہاں پر بھی میرے خیال میں اس طرح ہے کہ ان تمام ناموں سے، یعنی 2 گزرے اے اور بی دونوں کو، آپشن سی ہے۔ اس کو بھی اگر کلیئر کر سکو تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اور 22 نمبر کوشچن بھی بہت ڈم ہے، لیکن اس طرح ہے کہ خیرکم مین پاؤن، یعنی تم لوگوں میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائے، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اس کا کوئی ترجمہ اس طرح ہے، آپشن ڈی ہے۔ تو یہ پیج نمبر 1 ہو گیا، 22 کوشچن ہو گئے، باقی 23 کوشچن جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ آپ دوستوں سے، آپ بہنوں بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔